اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 ہے۔ اس میں مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی پہلے مضامین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تسلسل سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کے دوسرے دور عروج کی بات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور شروع ہوا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم ایک دفعہ پھر منظم ہو گئی ہے، طاقت پکڑ رہی ہے، اور مخالف قوم کے مقابلے میں مضبوط بنیادوں پر استوار ہو چکی ہے آلموسٹ، اور اب یعنی اپنی وسعت اور پھیلاؤ کے لیے تیار ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں پھر جب قوم منظم اور طاقتور ہوتی ہے تو ایک تو اس کو طاقتور قیادت کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرا وہ قیادت پھر اسے منظم طریقے سے اپنے قدموں پر کھڑا کرتی ہے، اور ان کے اندر وہ خوبیاں اور صلاحیتیں پیدا کرتی ہے کہ جو عظیم قوم کی خوبیاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، اور ان کی رہنمائی میں قوم بھی مائل پرواز ہے، اور یہ یعنی انہوں نے مطالبہ کیا ہے اس کے سرداروں نے کہ ہمارے اندر ایک سپہ سالار مقرر فرما دیں وقت کے نبی سے، جو حضرت سموئیل ہیں، جو روایات کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت سموئیل نبی نے طالوت کو ان کا سربراہ مقرر کر دیا ہے، لیکن اس پر جناب سرداروں کو آبجیکشنز ہوئے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس خاندانی وجاہت ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کا جو معیار ہے وہ خاندان اور مال نہیں ہے، یعنی نسب کی اللہ تعالیٰ کے ہاں نسب سے بڑھ کر صلاحیت کی قدر ہے۔ جی بڑے بڑے عالی نسب ہوتے ہیں، شہزادے بادشاہوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن بادشاہت سنبھالی نہیں جاتی اور اس کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اور کوئی ایک گڈریا جی کہیں بھیڑیں چراتا ہوا نکلتا ہے، فوج میں داخل ہو کے بادشاہ کا وہ اعتبار حاصل کر کے فوج کا سپہ سالار بن کے وہ یعنی ایسی قوم کو اتنا مضبوط اور پاورفل بنا دیتا ہے کہ فتوحات کے جھنڈے گاڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ تاریخ ہے اور ہمارے سامنے ہے۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بھی ایسا ہوا کہ یہ جو سردار ہوتے ہیں نا، پہلے سے وراثتاً سرداریوں پر فائز صاحبزادگان اور شہزادگان، یہ اپنے علاوہ کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ کوئی قیادت کے منصب پر کے لیے اہل ہے، ہاں جی، اور کسی کے نیچے آنا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لیکن اللہ نے مختلف صلاحیتوں کو لوگ مختلف جگہوں پہ پیدا کیے ہیں، اور وہاں سے نکل کے آتے ہیں اور قوم کی قیادت پہ نہ صرف فائز ہوتے ہیں بلکہ قوم کو بڑی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ حضرت جو سموئیل نبی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ طالوت کو تمہارے اوپر ایک تو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے مراد ہے کہ اللہ کے معیاروں کے مطابق، انسانوں کے معیار اپنے ہیں، وہ دولت اور نسب، عالی نسب ہو، اعلیٰ خاندان کا فرد ہو اور دولت مند ہو، لہٰذا اسی کو سربراہ مقرر کیا جائے۔ لیکن اللہ کا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ کا معیار ہے کہ کہیں سے بھی وہ باصلاحیت ہو، جی اس کے اندر قوم کو سربلند کرنے کی، قوم کو منظم کرنے کی، بہترین انتظام سلطنت دینے کی صلاحیت ہو، اور علم ہو۔ علم کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ قرآن مجید بجائے خود العلم ہے، ہاں جی، اور قرآن کے ماننے والوں کو بھی علم میں ممتاز ہونا چاہیے، ساری دنیا سے آگے ہونا چاہیے۔ دنیا علم کے میدان میں بھی ان کی محتاج ہو، ان سے لے، اور علم کے نتیجے میں جو آگے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں قوم کے اندر، معیشت کی استواری، بہترین نظم مملکت، قانون کی حکمرانی کا نظام، عدل کا اور انصاف کا قیام، یہ خوبیاں بھی گویا مسلمان امت سے دوسری دنیا کو لینی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو بات حضرت طالوت کی حکمرانی کے حق میں جو دلیل دی ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ اب آپ اس کو سنیں کہ قال لهم نبیہم، یہ جو ان کے سردار تھے نا قوم کے، جو صاحبزادگی اور شہزادگی پر ایمان رکھتے تھے اور اپنے علاوہ کسی کو سردار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے،
اور ان کا کوئی کارنامہ بھی نہیں تھا، صرف مال اکٹھا کیا ہوا تھا اپنے، یا پیدائشی طور پہ سردار بن گئے تھے، دوسرا قوم اپنے قبیلے کے لوگوں سے مال جمع کر لیا تھا اور مالدار ہو گئے تھے بس، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی، کیونکہ اگر صلاحیت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو سربراہ مقرر فرما دیتا، وہ اللہ کے اس معیار پہ پورے اترتے تو وقت کے نبی نے ان سرداروں سے کہا جنہوں نے مین میخ نکالی تھی طالوت کی سربراہی پہ کہ ان آیات ملک ہی، اس کے سردار اور حاکم بننے کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، مانا صندوق آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی اطمینان کا سامان ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور بقیہ یعنی وہ تبرکات، متبرک اشیاء جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی آل نے پیچھے چھوڑی تھیں، وہ بھی اس کے اندر موجود ہوں گی، تحملہ الملائکۃ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس کے اندر تمہارے لیے دلیل ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اس کی تعلیمات کی سچائی کو مانتے ہو، اس کے فیصلوں کی اہمیت تمہارے نزدیک کوئی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ سمجھتے ہو کہ رسول کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ کی تائید کے ساتھ ہیں، تو ان کے اندر قوم کے لیے بھی بھلائی ہے اور مستقبل بھی اسی کے اندر بہتر پوشیدہ ہے، تو اگر تم جانتے ہو، یہ چند سردار ہیں نا جن کے معیار اور ہیں، اور قوم تو ظاہر ہے کہ کچھ ان کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے، وقت کے نبی ان کو وہ بہرحال اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے، اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے سے وہ اپنے اثر و رسوخ پیدا کرتے ہیں، اور قوم ان کے ساتھ بھی کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن ساری کی ساری قوم، یہ مختلف درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے نا انر سرکل، قریب کے لوگ، ایک پھر اس کا آؤٹر سرکل ہوتا ہے، ایک پھر پیچھے عوام ہوتے ہیں، تو یہ جو نشانی انہوں نے بتائی ہے وہ نشانی اور وہ پوری ہوئی ان کے ذریعے سے۔ اب صندوق، ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک صندوق تھا، اس کو فرشتے لے کے آئے، بلکہ فرشتے نہیں لے کے آئے، ان کی مخالف قوم نے اس کو سمجھا کہ یہ ان سے لے گئی تھی۔ ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی چیز برکت والی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی برکت وابستہ ہوتی ہے۔ ان کے پاس یہ صندوق تھا، یہ عمالقہ لے گئے تھے، تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں اور ان کے اندر نحوست پھیل گئی، تو ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے یہ رائے دی کہ یہ اس صندوق کی وجہ سے ہے ہماری پریشانیاں، چنانچہ انہوں نے بیل گاڑی لی، اس کے اندر صندوق اس کے اوپر رکھا اور اس کو ہانک دیا، اور وہ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی وہ ان کے ہاں پہنچ گئی، بنی اسرائیل کے ہاں، تو انہوں نے اس صندوق کو پایا اور اطمینان بھی پایا، اور پھر یعنی ان کے اندر یہ اعتبار اور جذبہ پیدا ہو گیا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ تو بس جب قوم کو ایک طرف لگانے کی ضرورت ہے نا، وقت کے نبی بھی موجود ہیں، حاکم بھی اعلیٰ درجے کا میسر آ گیا ہے، اور ایک یکجہتی کے لیے ایک علامت بھی ان کو مل گئی ہے، نتیجتاً تو ان کی قیادت پہ گویا یعنی مان لی گئی یا ان کی قیادت قائم ہو گئی۔ اب ان سرداروں نے بھی ماننا پڑتا ہے، جب ظاہر اکثریت مان لیتی ہے تو وہ بھی مان لیتے ہیں، پھر جو مین میں ایک نکالتے ہیں، چنانچہ اب جناب طالوت کی قیادت مستحکم ہو گئی ہے، مان لی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سفر تاریخ کا شروع ہوتا ہے، وہ اگلی آیت میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔